التمش نے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی گرم سانسیں مشال کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ اتنی سردی میں بھی مشال کی پیشانی ارکالود ہو گئی۔ اس لیے آج سے تم اپنی اوقات یاد رکھنا، اب مجھے دہرانا نہ پڑے، جاؤ۔ اس کو چپ رہنے پر التمش نے پھر کہا اور مشال بر سے اٹھتے ہوئے اسے بیڈ سے نیچے پھینکا۔ اس تذلیل پر مشال کی آنکھیں پھر بھیگ گئی، مگر دل میں التمش کی قربت کا خوف اس قدر بیٹھ گیا کہ فوراً اٹھ کر وہ بنا کچھ اور کہے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ التمش کے اس روپ سے وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ بے دہانی میں وہ کمفرٹر اوڑھنا بھی بھول گئی۔ لیٹ کر وہ جلدی سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب التمش کو یقین ہو گیا کہ وہ سو چکی ہے تو آہستگی سے اٹھ کر وہ مشال کے پاس آیا، جو سردی کی وجہ سے ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ پھر ایک کمفرٹر اسے اڑا کر وہ خاموشی سے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن صبح عالیہ بیگم اور ریحانہ بیگم کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ تبھی ریحانہ بیگم نے ایک نظر عالیہ بیگم کو دیکھا، جن کے چہرے پر مکمل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ بھابھی، انہوں نے آہستہ آواز میں پکارا تو عالیہ بیگم کا چلتا ہاتھ رکا۔ بھابھی، التمش کے اس اچانک کیے گئے عمل پر آپ مجھ سے بھی خفا ہیں کیا؟ ریحانہ بیگم نے ہلکے لہجے میں پوچھا تو عالیہ بیگم نے ان کی طرف دیکھا۔ دیکھو ریحانہ، اگر تم مشال کا پوچھو تو میرا دل اب کبھی اس لڑکی کی طرف سے صاف نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے میرا بیٹا اتنا بدنام ہوا اور میرے شوہر کا یہ حال ہو گیا۔ اور جہاں تک بات ہے التمش کے کل کے عمل کی، تو ہاں، میں اس سے بھی خفا ہوں، پر میں ان سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تو میری تم سے کیا بیر؟ اب یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تم سے خفا ہوں۔ انہوں نے آرام سے ریحانہ بیگم کو سمجھایا، جس پر وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ پر مشال کا سوچ کر ان کو پھر اس پر غصہ آنے لگا۔ دل تو اب میرا بھی اس سے کبھی صاف نہیں ہوگا بھابھی۔ جو لڑکی اس انسان کی نہیں ہوئی جو اسے خود سے زیادہ مانتا تھا، وہ اور کسی کی کیا ہوگی؟ انہوں نے غصے سے کہا اور پھر کام میں لگ گئی۔ منہ پر پانی پڑنے سے وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے التمش گلاس ہاتھ میں لیے سخت ستونوں سے اسے گھور رہا تھا۔ کچھ دیر تک اس کا دماغ سن رہا تو وہ لیٹے ہوئے راسمجھی سے التمش کو دیکھنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ سب یاد آنے پر وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ پھر اس نے ایک نظر پورے کمرے کو دیکھا۔ پورے دن اب کمرے کو ہی گھورتے رہو گی یا اٹھو گی بھی؟ ٹائم دیکھو، التمش نے برہم ہوتے ہوئے کہا تو مشال نے ٹائم دیکھا۔ 9 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی، اسے حیرت ہوئی، کبھی اتنی دیر تک تو وہ سوئی نہیں، پھر آج؟ پر اچانک اسے یاد آیا سوئی بھی تو وہ 4 بجے تھی۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، وہ اسے غصے میں بولتا ہوا نیچے چلا۔ مشال جلدی سے واش روم کی طرف گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ نیچے آئی تو دیکھا سب گھر والے لاؤنج میں کھڑے ہیں۔ سامنے التمش آغا جان سے کچھ بات کر رہا تھا، اس کے ساتھ ہی 2 سوٹ کیس رکھے ہوئے تھے۔ مشال کے نیچے آنے پر سب نے ایک نظر سے دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے نیچے آئی۔ جو اس نے کیا تھا اس کے بعد مشال میں ہمت نہیں تھی کسی سے بھی نظریں ملانے کی۔ چلو، التمش اسے کہہ کر سوٹ کیس باہر لے کے جانے لگا۔ کدھر؟ مشال نے بے ساختہ پوچھا۔ 2 سوٹ کیس دیکھ کر اسے پتہ نہیں کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ تامی بھائی، اس طرح تو نہ کریں، آپ ہی وہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ نور نے بے چارگی سے پوچھا۔ تو مشال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں رہیں گے ہم؟ اس نے نور سے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ ہی، تامی بھائی آپ کو یہاں سے لے کر جا رہے ہمیشہ کے لیے، ایک فلیٹ میں، جس پر آغا جان سمیت سب نے رضامندی ظاہر کی ہے۔ نور نے آغا جان اور ریحانہ بیگم کو شکایتہ نظروں سے دیکھتے ہوئے روحان سی ہو کر کہا، آخر کیسے برداشت کرتی وہ اپنی بہن کی جدائی؟ اس کی بات پر مشال نے بے یقینی سے التمش کو دیکھا، جو بے نیاز سا کھڑا تھا۔ ہم نہیں جائیں گے کہیں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ تم جاؤ گی اور وہ بھی اب بھی اسی وقت؟ عالیہ بیگم نے غصے سے اٹل لہجے میں کہا۔ تائی امی، نہیں جائیں گے ہم۔ آغا جان، آپ کیسے بھیج سکتے ہیں ہمیں خود سے دور؟ پلیز بھی جان، ہم کیسے رہیں گے ایک فلیٹ میں اکیلے؟ امی، مشال نے سب کو دیکھ کر روتے ہوئے کہا، مگر کسی نے بھی اس کی بات پر کوئی رسپانس نہیں دیا۔ مشال صحیح کہہ رہی۔ ہادی نے اس کی حمایت میں بولنا چاہا، مگر بی جان کی ایک سخت نظر نے اس کا منہ بند کروا دیا۔ وہ لب بھینچ گیا۔ سب کو خاموش دیکھ مشال کو دھچکا سا لگا۔ کیا اتنی ارزا ہو گئی تھی وہ کہ کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا اس گھر میں؟ امی پلیز آپ تو ایسا نہ کریں، بیٹی ہیں ہم آپ کی۔ مشال نے ریحانہ بیگم کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا، جو کام تم نے کیا اس کے بعد میں صرف اتنا کہوں گی کہ میری صرف ایک کی بیٹی ہے۔ ریحانہ بیگم ٹھنڈے لہجے میں کہہ کر اسے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ آخر آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی، پلیز معاف کر دیں ہمیں، پر یوں گھر سے تو نہ نکالے نا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں سب کو دیکھ کر کہا۔
التمش تم اسے لے کر جا رہے ہو یا نہیں؟ عالیہ بیگم نے آخر تب کر التمش سے پوچھا۔ سلیم گاڑی میں سامان رکھو۔ التمش ملازم کو بولتا ہوا مشال کے پاس آیا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے باہر لے جانے لگا۔ نہیں چھوڑیے ہمیں، التمش پلیز ایسا مت کریں، ہمیں معاف کر دیں، پر پلیز گھر سے مت نکالیں، امی سنیں تو۔ بھی جان پلیز، آقا جان آپ روکے نا انہیں۔ مشال روتی ہوئی مگر التمش سمیت سب نے جیسے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ وہ کھینچتا ہوا اسے کار کے پاس لایا اور زبردستی اسے کار میں بٹھا کر گیٹ لاک کیا۔ ابھی وہ دوسری سائڈ پر ہی آ رہا تھا کہ وجدان کی کار حیدر ولا کے پورچ پر رکی۔ وجدان جو آقا جان سے نکاح کے متعلق چند ضروری باتیں پوچھنے آیا تھا، التمش کو زبردستی مشال کو کار میں بٹھاتا دیکھ شدید حیران ہوا۔ وہ جلدی سے کار سے نکلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جانتے نہیں ہو یہ میری امانت ہے، یہ تم لوگوں کے پاس چند پل کے لیے۔ وجدان نے ایک نظر کار میں روتی مشال کو دیکھا، پھر ناگواری سے التمش کو کہا۔ اس کی بات پر التمش نے تمسخر اڑاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کیا ہے نا یار، دراصل کل تک جو تیری امانت تھی نا، وہ آج میری بیوی کے عہدے پر فائز ہے، تو اپنی یہ خوش فہمی جا کر کہیں اور اتار کہ یہ اب کبھی تیری کچھ لگے گی۔ التمش نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وجدان کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ وہ ساکت نظروں سے چند پل التمش کو دیکھتا، پھر اچانک ہنسا۔ تجھے کیا لگا میں تیری بکواس کو سچ مان لوں گا؟ وجدان نے زور زور سے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ، یہ جا کر اندھا پتا کر، مجھے اپنی باتیں دہرانا پسند نہیں۔ التمش احتجاجی انداز میں بول کر کار میں بیٹھا تو وجدان کی ہنسی غائب ہوئی۔ اس نے پھر مشال کو دیکھا جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وجدان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تبھی التمش نے گاڑی اسٹارٹ کی اور زین سے بھگا لے گیا۔ وجدان جلدی سے اندر گیا جہاں سب یوں ہی خاموش کھڑے تھے۔ وجدان کو اندر آتا دیکھ آغا جان اس کی طرف بڑھے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں اس التمش سے؟ وجدان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا سب کچھ یوں اچانک ہوا کہ ہم لوگ، میں نے پوچھا جو میں نے اب بھی اس سے سنا، کیا وہ سچ ہے؟ کیا سچ میں مشال کا اس سے نکاح؟ آغا جان نے ٹھہر کر بولنا شروع کیا مگر وجدان نے ان کی بات کاٹ کر کہا۔ تو آغا جان نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ لوگ جانتے تھے کہ وہ میری امانت تھی پھر بھی؟ اس نے چلا کر کہا۔ پہلی بار اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ یہ سوچ کر ہی کتنی اذیت زدہ تھی اس کے لیے کہ مشال کسی اور کی ہو گئی۔ وہ تو آج اس سے نکاح کرنے والا تھا، پھر کیسے یہ سب؟ بے بسی اتنی تھی کہ وجدان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی، غصے میں اس کی رگیں واضح ہو گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں نور اسے تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مذاق اڑاتی مسکراہٹ وجدان کا اور خون کھلا گئی۔ اس نے لہو رنگ آنکھوں سے نور کو گورا، پھر بنا کچھ کہے وہاں سے تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ سارے راستے وہ روتی رہی مگر التمش کو جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا اس کے رونے سے۔ وہ بے نیاز سا کار ڈرائیو کرتا رہا۔ لفٹ سے نکل کر وہ اپنے فلیٹ کے گیٹ پر پہنچا تو مشال مجبوراً اس کی پیروی میں چلنے لگی۔ فلیٹ بالکل نیو اور فرنیچرڈ تھا، 3 روم، ایک اوپن امریکن سٹائل کچن، جبکہ لاؤنج بھی کافی بڑا تھا۔ یہ التمش نے زمان صاحب کے کہنے پر خریدا تھا مگر اسے کبھی اس فلیٹ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر مشال کو دیکھا جو پورے فلیٹ کو گھبرا کر دیکھ رہی تھی۔ میں اب آفس کے لیے نکل رہا ہوں، میرے آنے تک یہ سب سامان جگہ پر سیٹ کر دینا۔ التمش کی بات پر مشال نے بوکھلا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ چلے جائیں گے تو ہم یہاں پر اکیلے کیسے رہیں گے؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ التمش اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اندھیرے اور تنہائی سے بہت ڈرتی ہے مگر پھر بھی بے نیازی سے کہنے لگا، جیسے اور بھی لڑکیاں رہتی ہیں اپنے شوہروں کے بغیر اکیلے، اور اب اگر پھر سے روئی تو 2 تھپڑ لگاؤں گا تمہارے گال پر، بالکل چپ رہو۔ اس کا منہ پھر رونے والا بنتا دیکھ التمش نے اسے جھڑکا۔ رات سے اس کے رونے کا شگل ہی ختم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ مشال پھر منہ کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اپنا یہ ڈرامہ بند کرو۔ التمش نے اس کے ہاتھ کو چہرے سے ہٹا کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے غصے سے کہا مگر مشال مسلسل روتی رہی۔ التمش کا پارا ہائی ہو گیا۔ تو تم چپ نہیں ہوگی؟ چلو پھر ایسا کرتے کہ میں نہیں جاتا اور تمہارے ساتھ یہیں پر ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں۔ آفٹر آل آج شادی کے بعد ہمارا پہلا دن ہے۔ اس نے مشال کو بازو سے پکڑ کر خود سے بے حد قریب کر لیا۔ اس کی اس بات پر مشال کو اپنا رونا ہی بھول گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے التمش کو دیکھنے لگی جو اب آہستگی سے اس کے کٹاؤ دار گلابی ہونٹوں پر جھکنے لگا تھا، پر مشال نے جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا چہرہ اس سے دور کیا۔ نہیں
اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں تڑپتے ہوئے کہا، جبکہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا اس کی قربت پر۔ التمش نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر جھٹکے سے اسے چھوڑتا ہوا فلیٹ سے نکل گیا۔ مشال وہیں پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ کر رو تھی۔ صرف ایک غلط فہمی سے اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی۔ اس کا دوست، اس کا ہمراہ، اس کا محافظ، ہاں وہ اس کا التمش اب بدل گیا تھا۔ مشال کی بے اعتباری نے اسے بدل دیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ایک غلط فہمی کی اتنی بڑی سزا دی جائے گی اسے۔ اپنوں نے اسے منہ موڑ لیا تھا، گھر سے نکال دیا گیا تھا، پر وہ بھول چکی تھی کہ بھلے ہی غلط فہمی میں کیوں نہ، پر کسی پر بھی تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور بے شک اس کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ پورا دن اس کا فلیٹ صاف کرنے میں نکل گیا۔ وہ اکیلے ڈر رہی تھی، پھر یہی سوچ کر خاموشی سے کام کرنے لگی کہ اب تو پتہ نہیں کتنے دن یوں ہی اکیلے رہنا ہے۔ شام میں کام ختم ہونے کے بعد وہ وارڈروب میں اپنے اور التمش کے کپڑے رکھنے لگی۔ روم سیٹ کرنے کے بعد اس نے ایک سادہ سوٹ نکالا اور نہانے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو ڈریسنگ کے پاس آ کر وہ بال سلجھانے لگی۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا سب کچھ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ پر نہیں، اسے یہ بھی یقین تھا کہ التمش اسے معاف کر دے گا۔ التمش اس کی سوچ آتی مشال کا چلتا ہاتھ رک گیا۔ وہ شروع سے ہی سب کچھ سوچنے لگی۔ کتنی پرواہ کرتا تھا وہ اس کی، ہر چیز میں، ہر کام میں۔ کبھی بھی اس نے اپنے سامنے مشال کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ وہ ہر وہ کام کرتا جس سے مشال کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، یہاں تک کہ اپنی لائف بھی ویسے جیتا جیسے مشال چاہتی۔ اور اب التمش کا یہ دوسرا روپ مشال کو حیران کر گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چند پلوں میں اس کا اس قدر اجنبیت بھرا رویہ ہو جائے گا مشال سے۔ بال سلجھا کر وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ تھکن کی وجہ سے اسے فوراً نیند نے آ گھیرا۔ رات گئے وہ گھر لوٹا۔ کھانا وہ باہر سے ہی لے آیا تھا۔ کھانے کی شاپر کچن میں رکھ کر وہ روم میں گیا جہاں مشال نموحِ خواب تھی۔ اس کے پاس جا کر التمش چند پل یوں ہی اسے سوتا دیکھتا رہا، پھر اس پر جھک کر آہستگی سے اپنے دہکتے لب مشال کی سفید پیشانی پر رکھ دیے۔ اس کے پہلے لمس نے التمش کو بہت سرور بخشا تھا، جبکہ مشال آہستہ سا کسمسائی تھی۔ پیشانی میں جلتا لمس محسوس کر کے وہ پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ وہ اپنے اوپر جھکے التمش کو جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ وہ سیدھا ہو کر اسے دیکھنے لگا جو اپنی سانسیں متواتر کر رہی تھی۔ پیشانی پر نرم گرم لمس ابھی ابھی محسوس ہوا تھا۔ مشال نے آنکھوں میں نمی لیے التمش کو دیکھا۔ کھانا نکالوں؟ اسے سرد لہجے مکم دے کر وہ واش روم چلا گیا۔ آنکھوں سے صاف آنسو کر کے وہ کچن میں گئی اور پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ کچھ دیر بعد التمش بھی آستین فولڈ کرتے ہوئے آیا اور کچن میں رکھی ڈائننگ پر چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا۔ پر صرف ایک پلیٹ میں کھانا دیکھ کر وہ مشال کو دیکھنے لگا جو کچن میں سلیب کے پاس کھڑی، نظر جھکائے عادت کے مطابق دوپٹے کو اپنی مخروطی انگلیوں میں گھما رہی تھی۔ اسے چند پل دیکھتے رہنے کے بعد التمش خاموشی سے کھانا کھانے لگا، جبکہ مشال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ التمش اسے کھانا نہیں کھاتا دیکھ بلائے گا، مگر یہاں تو وہ بالکل بے نیاز بنا ہوا تھا۔ کھانا کھا کر وہ روم میں چلا گیا تو مشال کی آنکھیں پھر بھیگ گئی۔ کیا اب اسے پرواہ نہیں رہی تھی مشال کی؟ کیا اسے بھوکے رہنے سے التمش کو فرق نہیں پڑتا تھا؟ وہ روتے ہوئے پلیٹ اٹھا کر سنک میں رکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ روم میں آئی تو التمش کو جوتوں سمیت بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا دیکھ اس کے پاس گئی، پھر جھک کر آرام سے اس کے جوتے اتارنے لگی۔ التمش جھٹکے سے اپنے پیر دور کرتا ہوا اٹھا، پھر حیران نظروں سے مشال کو دیکھنے لگا۔ کیا کر رہی تھی یہ؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ آپ کے شوز میں نے کہا اتارنے، اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کر مت کیا کرو۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ بھڑکا اس کی حرکت پر۔ اس کے جھٹکنے پر مشال پھر رو گئی۔ ابے یار، جاؤ یہاں سے، ابھی دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ اسے پھر روتا دیکھ التمش زور سے دہاڑا۔ پہلے سر میں درد تھا، اوپر سے اس کا بار بار رونا۔ مشال سہم کر پیچھے ہو گئی، پھر جلدی سے آنسو روکتے ہوئے وہ روم سے نکل گئی۔ دوسرے کمرے میں آ کر وہ پھر ہچکیوں سے رو دی۔ کیا بتاتی اسے؟ جانتا تو تھا التمش کہ وہ ان سب کی عادی نہ تھی، کبھی تو کسی نے نہیں ڈانٹا تھا اسے۔ مشال کو بے اختیار وہ پل یاد آیا جب التمش کے پہلی مرتبہ ڈانٹنے پر وہ روٹھی تھی تو التمش نے کس طرح پیچھے پڑ پڑ کر اسے منایا تھا۔ سب کچھ اتنے اچانک بدلا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ التمش کا یہ رویہ اسے بار بار رلا رہا تھا۔ روتے روتے کب وہ سوئی اسے پتہ نہ چلا۔ کافی دیر بعد بھی جب وہ روم میں نہیں آئی تو التمش اپنی پیشانی مسلتے ہوئے
اٹھ کر لاؤنج میں گیا، پھر کچھ سوچ کر دوسرے روم میں آیا جہاں وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی سو رہی تھی۔ اس کے پاس جا کر التمش نے اسے دیکھا، بالوں سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، جانتا تھا روتے روتے سوئی ہوگی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ جھکا اور مشال کے وجود کو گود میں بھر کر اپنے روم میں لے آیا، پھر آہستگی سے اسے بیڈ پر لٹا کر کمفرٹر اس پر سیٹ کر کے سگریٹ کی ڈبی اٹھائی اور بالکنی میں چلا۔ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی، تبھی اس کے فون پر ایک انجانے نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، نور نے فون ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ بہت خوش ہو رہی تھی نا صبح لٹل گرل؟ وجدان کی آواز سن کر اس کے چہرے پر سے ہوائیاں اٹھ گئی۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر ایک نظر دیکھا، پھر گھبراتے ہوئے واپس کان پر لگایا۔ کیا ہوا؟ اب چپ کیوں ہو؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اس کی مسکراتی آواز نور کو غصہ دلا گئی۔ نہیں ڈرتی میں تم جیسے حیوان سے، نور نے مضبوط لہجے میں کہا تو وجدان کے جبڑے تن گئے۔ کچھ زیادہ ہی نہ ڈرنی ہوگی، بٹ بے فکر ہو، ڈر نہیں لگ رہا ہے نا؟ اب بھی کچھ ہی پلوں میں لگے گا جب تمہاری وہ ویڈیو نیٹ پر وائرل ہوگی، اس نے تان کچکچاتے ہوئے کہا تو نور کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ دیکھو، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اپنا منہ بند رکھا، اب تم پلیز اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو، نور نے بخلاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں گیلی ہوئی تھی، وہ ڈر گئی تھی وجدان کی دھمکی پر۔ نہ لٹل گرل، بہت خوش ہو رہی تھی نا تم اس التمش کو مشال کے ساتھ دیکھ کر؟ اب تو ویسے بھی تمہارے چپ رہنے یا نہ رہنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ التمش تو… وجدان ضبط سے بولتے بولتے رکا، پھر سے ذہن میں صبح کا منظر آیا جب التمش مشال کو لے کر جا رہا تھا۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ خیر، تم سے بس یہی کہنے کے لیے کال کی تھی لٹل گرل کہ صبح کا ویٹ کرنا اب تم، کیونکہ یہ ویڈیو میرے پاس اب رکھے رکھے بیکار ہو رہی ہے، تو اب میں اسے سوشل میڈیا کی زینت بنانا چاہتا ہوں۔ وجدان کی بات پر نور کی جان ہوا ہونے لگی، آنکھوں سے روانی میں آنسو بہنے لگے۔ نہیں پلیز، دیکھو تم نے منہ بند رکھنے میں نے کہا تھا، اب پلیز تم ایسا مت کرو، ویڈیو ڈیلیٹ کر دو پلیز پلیز۔ نور نے فون کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کہلاتے ہوئے اس کی منت کی، مگر وجدان نے کال کاٹ دی اور ایک دفعہ نور کی وہ ویڈیو دیکھ کر نیٹ آن کرنے لگا۔ نور نے جلدی سے پھر اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ رو رو کر نور کا حال برا ہو گیا تھا۔ یہ سوچ ہی کتنی بھیانک تھی، اگر وہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی تو… اسے آگے اس نے سوچا ہی نہیں گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح روم میں چکر کاٹ رہی تھی، آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے پھر موبائل اٹھایا اور وجدان کا نمبر ڈائل کیا، مگر بے سود۔ غصے سے فون پھینک کر وہ نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، اس کی وجہ سے پوری فیملی بدنام ہوگی اس کی۔ التمش پر تو صرف تہمت لگی تھی، اور لڑکا ہونے کے باوجود اسے کس قدر ذلیل کیا گیا تھا۔ یہاں پر تو اس کی پوری ویڈیو بنائی تھی وجدان نے، کچھ نہ کر کے بھی وہ بدنام ہو جائے گی۔ اس کی ماں یہ صدمہ کیسے برداشت نہیں کر پائے گی، کیسے سب کا سامنا کرے گی وہ؟ یہ سوچ آتے ہی نور اپنے بال جکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ نجات چاہتی تھی، اس سے پہلے کل تک اس کی بدنامی ہر جگہ ہو، وہ چھٹکارا چاہتی تھی اس سب سے۔ اچانک بجلی کا ایک کندا سا لپکا اس کے دماغ میں، وہ اٹھ کر جلدی سے سائڈ ٹیبل کی ساری ڈراز دیکھنے لگی۔ اپنی مطلوبہ چیز ملنے پر وہ لے کر رک آہستہ سے بیڈ پر بیٹھی۔ امی، مشال آپی، سوری، کل کی بدنامی سے بہتر میں مرنا ہی پسند کروں گی، وہ کہتے ہوئے ہچکیوں سے رو دی، پھر ہاتھ میں لی شیشی کھول کر ساری پلز ایک کے ساتھ منہ میں ڈال دی اور آہستہ آہستہ گھٹنے لگی۔ ساری پلز گھٹنے کے بعد اس کا دماغ آہستہ آہستہ غنودگی میں جانے لگا۔ بے ساختہ اسے مشال کی شدت سے یاد آئی، وہ آخری بار بات کرنا چاہتی تھی اپنی بہن سے۔ جلدی سے موبائل کے لیے اس نے نظر دوڑائی، کمرے ایک کونے میں اس کا فون پڑا تھا، زور سے پھینکنے کی وجہ سے اس کی سکرین ٹوٹ گئی تھی۔ نور نے لپک کر فون اٹھایا، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ جلدی سے اس نے فون آن کیا، مگر اچانک اس کی آنکھوں کا منظر دھندلانے لگا۔ بہت کوشش کے بعد اس نے مشال کا نمبر ڈھونڈا، پر ڈائل کرنے سے پہلے اس کا دماغ اچانک تاریک ہو گیا۔ وہ منہ کے بل نیچے گری تھی، ساتھ ہی موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ آخری سوچ جو اس کے تاریک ہوتے دماغ میں ہلکی سی آئی تھی، وہ یہی تھی کہ اسے اپنی بہن سے ملنا تھا۔ وہ آخری بار اسے گلے لگانا چاہتی تھی۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نور اعجاز کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ ہاتھی جو رات کو دیر سے گھر آیا تھا، اب کوریڈور سے گزرتے ہوئے اپنے روم میں جا ہی رہا تھا کہ نور کے روم سے کچھ گرنے کی آواز آنے پر ٹھٹک کر رکا۔
اس ٹائم پر کیسی آواز آ رہی ہے اس کے روم سے؟ وہ حیرت سے سوچنے لگا۔ پھر نور کے روم کے باہر کھڑا ہو کر آہستگی سے نوک کرنے لگا، مگر کوئی رسپانس نہ ملنے پر اس نے تھوڑا زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ نور، اس نے آواز دی، پھر بھی خاموشی رہی۔ اب کہ ہادی کو تشویش ہوئی، اس نے کچھ سوچتے ہوئے نیب گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ نور نیچے ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی۔ ہادی تیزی سے اس کی طرف گیا۔ نور، نور اٹھو! وہ نور کا گال تھپتھپاتے ہوئے اسے پکارنے لگا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ ہادی نے پریشانی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ سامنے سلیپنگ پلز کی خالی شیشی دیکھ وہ پھر بے یقینی سے نور کو دیکھنے لگا۔ کہیں نور نے… پر کیوں؟ کسی خطرناک خدشے کے پیش نظر ہادی نے نور کی ناک کے آگے انگلی سے چیک کیا۔ دھیمی، بالکل دھیمی سانس چل رہی تھی۔ بس پھر ہادی نے بنا کچھ وقت ضائع کیے نور کو گود میں بھرا اور روم سے باہر نکل گیا۔ ریحانہ بیگم اور بی جان جو ہادی کے دروازہ زور سے پیٹنے پر اپنے کمرے سے نکلی تھی، ہادی کو یوں نور کو گود میں لیے تیزی سے باہر کی طرف لے جاتے تھے، حیرت سے اس کی طرف لپکی۔ کیا ہوا ہے ہادی نور کو؟ اور یہ ایسے کہاں لے جا رہے تم اسے؟ بی جان نے تشویش سے پوچھا، جبکہ ریحانہ بیگم نور کے زرد رنگ چہرے کو دیکھ کر پریشانی سے آگے بڑھی۔ نور، میرا بچہ، کیا ہوا اسے؟ انہوں نے اس کے زرد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے روحانسی آواز میں ہادی سے پوچھا۔ بی جان، نور بے ہوش ہو گیا ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہے تفصیل بتانے کا، بول کر ہادی باہر کی طرف جانے لگا تو ریحانہ بیگم رونے لگی۔ رکو بیٹا، ہم بھی چلتے ہیں، بی جان نے جلدی سے کہا تو ریحانہ بیگم نے ان سے اتفاق کیا اور ہادی کے ساتھ چل دی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے اسے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ آغا جان اور عالیہ بیگم کو ہادی نے ہاسپٹل پہنچ کر کال کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی ابھی یہیں پر موجود تھے۔ عالیہ بیگم التمش کو بتانا چاہتی تھی مگر آغا جان نے انہیں ابھی منع کر دیا تھا۔ بھابھی، میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ شام تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ ریحانہ بیگم روتے ہوئے بار بار عالیہ بیگم سے ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی۔ عالیہ بیگم انہیں تو تسلیاں دے دی تھی مگر خود بھی وہ پریشان تھی۔ وہ بھلے ان کی بھتیجی تھی مگر انہیں تو بیٹیوں جیسی عزیز تھی۔ ہانیہ کونے میں کھڑی رو رہی تھی تو ہادی اس کے پاس جا کر اسے گلے لگا گیا۔ تبھی تھیٹر روم کھلا۔ ہادی فوراً ڈاکٹر کے پاس لپکا اور ڈاکٹر کے بتانے پر وہ حق تک سا رہ گیا کہ انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی تو اس کا معدہ واش کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اب وہ خطرے سے باہر تھی، پر ڈسچارج صبح کرنے کا کہا گیا تھا۔ آغا جان کے پوچھنے پر اس نے کچھ سوچ کر ان لوگوں کو یہ بول کر تسلی دے دی کہ نور کو فوڈ پوائزن ہوا تھا مگر اب وہ ٹھیک ہے۔ یہ سن کر ریحانہ بیگم سمیت سبھی کی جان میں جان آئی۔ اس کو رات وہاں رکنے کے لیے ہادی نے حامی بھری۔ وہ سب کو تسلی دے کر گھر بھیجنا چاہتا تھا مگر ریحانہ بیگم نے صاف منع کر دیا۔ وہ بضد تھی ہاسپٹل میں رکنے کے لیے، تبھی مجبوراً ہادی اور انہیں چھوڑ کر باقی سب گھر چلے گئے۔ رات بھر وہ سویا نہیں تھا اور ابھی صبح وہ خاموشی سے مشال کے برابر میں ایک کوہنی کے بل لیٹے اسے تک رہا تھا۔ اس کی گہری نظر سے بے خبر نیند کی وادیوں میں تھی۔ مسلسل بنا پلک جھپکائے دیکھتے رہنے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی مگر اس نے پلک نہیں جھپکائی، بس یوں ہی اسے تکتا رہا۔ کتنی اہمیت ہے اس کی زندگی میں اس لڑکی کی۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اس کی فرسٹ پیورٹی رہی تھی۔ دوستی سے لے کر محبت تک کا سفر اس نے کب طے کیا وہ نہیں جانتا تھا۔ شاید وہ اس سے بچپن سے ہی محبت کرتا تھا، پر پاس رہنے پر اسے اتنا احساس نہیں ہوتا تھا اس کا۔ لیکن جب مشال کی منگنی ہوئی، ہاں اسی دن تو التمش زبان کو یہ احساس ہوا تھا کہ وہ مشال کا دوسروں کے بارے میں سوچنا تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صرف اس کی تھی، صرف اس کی۔ التمش کی گہری نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس نے یوں ہی آہستگی سے ہاتھ اٹھا کر چھوٹی انگلی سے مشال کی ساکت گھنیری پلکوں کو چھوا، پھر تھوڑا سا نیچے ہاتھ کر کے اس کے گال کو اپنے ہاتھ کی پوچھ سے سہلایا۔ اسے مشال کے سرخ و سفید گال شروع سے بہت پسند تھے، تبھی وہ اکثر و بیشتر اس کے گال کھینچتا جس پر مشال چڑ جاتی۔ یہ سوچتے سوچتے اس کی نظر مشال کے کٹاؤ دار گلابی لبوں پر پڑی تو اسے آج اپنی پسند تھوڑی غلط لگی۔ مشال کے بھرے بھرے لبوں کا جوڑا اس کے گال سے بھی زیادہ حسین تھا۔ وہ مشال کے نچلے ہونٹ کو اپنی انگلی سے سلاتے ہوئے ان کی نرمی محسوس کرنے لگا۔
نگاہ تھوڑی اور بھٹکی تو سیدھا اس کی گردن سے تھوڑا نیچے ابھری ہوئی بیوٹی بون پر ٹکی، اب کہ وہ اپنا ہاتھ نرمی سے ان پر پھیر رہا تھا۔ وہ کتنی حسین اور نازک تھی، بالکل کسی موم کی گڑیا کی طرح، مگر کون جانے اندر سے یہ معصوم لڑکی کس قدر سنگ دل نکلی تھی۔ صرف ایک غلط فہمی میں اس نے بچپن سے لے کر اب تک کی ساری دوستی ختم کر کے رکھ دی تھی۔ بنا کوئی سوچے سمجھے التمش کو بھری محفل میں ذلیل کر دیا تھا اس نے۔ یہ سوچ آتے التمش جھٹکے سے اس کے پاس سے اٹھا۔ کچھ دیر والی تپش بھری نظریں بدل چکی تھی، اب وہ ناگواری سے مشال کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن عذاب کر کے کیسے وہ سکون سے سو سکتے تھے۔ التمش نے ہاتھ بڑھا کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی، پھر خمار زدہ آنکھوں سے التمش کو دیکھنے لگی، مگر اسے اتنے قریب بیٹھے دیکھ مشال بوکھلاتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ نظر اٹھا کر ٹائم دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ اس نے پھر التمش کو دیکھا کچھ بحث بھکا رہی تھی، اسی لیے یہ خاموشی سے واش روم میں چلے گئے۔ تبھی التمش کا فون رنگ کرنے لگا۔ عالیہ بیگم نے اسے نور کی طبیعت کا بتایا، جسے سن کر وہ تھوڑا پریشان ہوا، پر انہوں نے اسے تسلی دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، جس پر وہ مطمئن ہوا اور انہیں ابھی آنے کا بتا کر کال رکھ دی۔ کچھ دیر بعد مشال نہا کر نکلے تو التمش اسے اگنور کرتا ہوا فریش ہونے چلا گیا۔ وہ بال سلجھا کر کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ التمش کا فون پھر رنگ ہوا۔ ہادی کی کال تھی۔ ہیلو، اس نے ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ ہاں مشال، بھائی کو بول دینا کہ نور کو ڈسچارج کروا کر ہم لوگ گھر لے جا رہے ہیں تو بھائی گھر پر ہی آ جائیں، اوکے؟ ہادی کی بات پر مشال کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا مطلب ہادی، نور کو ڈسچارج؟ کیا ہوا اسے؟ اس نے گھبرا کر جلدی سے پوچھا تو ہادی نے اسے بھی نور کی بے ہوشی کا بتایا، جس پر مشال کی آنکھیں بے ساختہ بھر آئیں، مگر ہادی نے اسے فوراً تسلی دی۔ روتے ہوئے فون رکھ کر پریشانی سے روم میں چکر لگانے لگی۔ آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے اس کے۔ نور کے بارے میں سن کر وہ بہت بری طرح گھبرائی تھی۔ کاش ابھی وہ اس کے پاس ہوتی۔ تبھی التمش واش روم سے باہر نکلا۔ مشال جو لپک کر اس کے پاس پہنچی تھی، اسے بنا شرٹ کے دیکھ کر گھبرا کر نظریں جھکا گئی، جبکہ التمش اس کا گریز سمجھ کر سر جھٹکتا ہوا وارڈروب سے شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ اس کی بھرائی ہوئی آواز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ کس بارے میں؟ واش روم سے نکلتے ہوئے وہ مشال کے ہاتھ میں اپنا فون دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ پھر گھر سے کسی کی کال آئی ہوگی، مگر پھر بھی جانتے بوجھتے وہ انجان بنا۔ نور کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کل رات اسے فوڈ پوائزن ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسے ہوش آیا ہے اور ہادی لوگ اسے گھر لے کر جا رہے ہیں اور ہمیں کسی نے بتایا بھی نہیں۔ ایسا کریں آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، پھر ہمیں لے کر چلیں نور کے پاس۔ مشال نے سب کچھ بتا کر آخر میں آنسو پوچھتے ہوئے جلدی سے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں؟ التمش نے بالوں پر برش کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بات پر مشال چھٹکی۔ کیا مطلب آپ ہمیں لے کر ہم بھی جائیں گے؟ مشال نے بوکھلا کر کہا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا، آخر نور اس کی بہن تھی۔ تم نہیں جاؤ گی؟ نور اب بالکل ٹھیک ہے، امی نے بتایا مجھے، تو زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پر رہو۔ وہ اپنی آستین فولڈ کرتے ہوئے بے نیازی سے بولتے ہوئے روم سے نکلنے لگا۔ وہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں، ہمیں صرف اتنا بتایا کہ کل وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، ہمیں اس سے ملنا ہے ابھی۔ بہن ہے وہ ہماری، آخر کیوں کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ایسا؟ چیختے چیختے مشال کا گلا رند گیا۔ آنسو متواتر سرخ آرزوں پر پھسل رہے تھے۔ اپنی آواز نیچے رکھو، بہرا نہیں ہوں میں۔ التمش کو سمجھا بولنا تپا رہا تھا۔ بہرے نہیں ہیں، پھر بھی ہماری باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں آپ، مشال نے اس کے سامنے آ کر روتے ہوئے کہا۔ نظر انداز نہیں کر رہا سویٹی، بس اب میری نظر میں تمہاری باتوں کی ویلیو نہیں رہی، التمش سرد لہجے میں کہتا نکلنے لگا۔ تبھی مشال نے غصے میں اس کے مضبوط کندھے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر التمش کو جھٹکے سے اپنی طرف مڑا۔ آخر چاہتے کیا ہے آپ ہم سے؟ 2 دن سے آپ کی بے رخی برداشت کر رہے ہیں ہم، معافی مانگ تو رہے ہیں نا، پھر کیوں اتنا اگنور کر رہے ہیں ہمیں؟ ہم سے رشتہ بنا کر بھی آپ کے دل کو ٹھنڈک نہیں پڑی، جو اب اس طرح اگنور کر کے ہمیں تکلیف دے رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں سرکشی دیکھ التمش کا دماغ ہی گھوم گیا۔ اس نے پھر مشال کو تھپڑ مارا اور اس کے سنبھلنے سے قبل ہی غصے میں مشال کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دیوار سے لگا لیا۔ ایک تھپڑ سے مشال کے 14 طبق روشن ہو گئے، غصہ سارا اڈن چھو ہو گیا۔ وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے التمش کو دیکھ رہی تھی، جس کی لہو رنگ آنکھیں اس کے چہرے پر گڑی تھی۔ تکلیف کیا ہوتی ہے یہ تمہیں پتہ ہے مشال؟
تمہاری ایک غلط فہمی نے مجھے معاشرے میں بدنام کر کے رکھ دیا۔ اور بابا کس حال کو پہنچ گئے؟ اس سب کے بعد بھی تم کہتے ہو کہ معافی مانگ تو رہی ہوں۔ تم نے جو کیا اس کی معافی ہوتی ہی نہیں ہے مشال، اس کی تو سزا ہوتی ہے، وہ بھی عبرتناک، التمش کے پھن کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں سے مشال شرمندگی سے خود کو زمین میں گھڑتا محسوس کر رہے تھے۔ اس کی ہچکیاں کمرے میں گھنسنے لگیں۔ آپ بھلے ہمیں عبرتناک سزا دیں، بھلے ہمیں معاف نہ کریں، پر ابھی پلیز ہمیں نور سے ملوانے لے چلیں۔ آپ جو بولیں گے ہم وہ کریں گے، پر ابھی پلیز ہمیں بھی لے چلیں۔ اس نے روتے ہوئے التمش سے التجا کی، جس پر التمش کے چہرے پر احتجاجیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو کہوں گا وہ کرو گی؟ اس کے لبوں پر نظریں جمائے التمش نے معنی خیزی سے پوچھا۔ اس کا اچانک بدلا لہجہ مشال کا خون سکھا گیا۔ اس کی گہری نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے نفی میں سر ہلانے لگی، مگر التمش اس کے بخلانے کو اگنور کرتا ہوا آہستگی سے اس کے کٹاؤ دار لبوں پر جھکنے لگا۔ مشال نے اس کے ارادے کو بھانپتے ہوئے اپنا منہ پھیر لیا۔ وہ اسے دور کرنا چاہتی تھی، مگر التمش کے مضبوط ہاتھوں میں مقید اپنے نازک ہاتھوں کو دیے وہ بے بسی سے رو دی۔ تبھی مشال کو اپنی گردن پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ تڑپ پر اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی، مگر التمش نے اور مضبوطی سے انہیں تھام لیا اور مشال کی سراہیت دار گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس نے اچانک مشال کا ایک ہاتھ چھوڑا اور اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا آنسوؤں سے بھیگا سرخ چہرہ اپنی طرف کیا۔ مشال ہر درجہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کی خمار زدہ آنکھوں سے اس کے کچھ بھی کرنے سے پہلے ہی وہ مشال کے کٹاؤ دار گلابی لبوں پر جھک گیا۔ مشال کے پورے وجود میں جیسے ایک برقی لہر دوڑ گئی، دھڑکنیں سست روی سے چلنے لگی، جبکہ دماغ بالکل معاف ہونے لگا تھا اس کا۔ وہ اپنے ایک آزاد ہاتھ سے اسے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بنا وہ مشال کی کمر پر بازو حائل کرتے ہوئے اسے اور قریب کر گیا اور دیوانہ وار اس پر جھکا رہا۔ ایک نشہ سا تھا مشال میں جو التمش کو مدہوش کیا جا رہا تھا۔ اس کی شدتوں پر ضبط سے مشال نے اس کی شرٹ کا کالر دبوچ لیا۔ اپنی بوجھل ہوتی آنکھوں کو ہونٹوں پر ہوتی تکلیف سے مشال نے جھٹکے سے کھولا۔ وہ تڑپ کر التمش کو دھکا دینے لگی، جو کسی چٹان کی طرح اس پر حاوی تھا۔ بڑھتے ہوئے درد سے مشال نے اپنی آنکھیں مینچ لیں، تبھی وہ جھٹکے سے اسے چھوڑتا ہوا دور ہوا، پھر دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیب میں گھسا کر دلچسپی سے مشال کو دیکھنے لگا، جو اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو متواتر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا سرخ چہرہ مزید ٹماٹر ہو گیا، دھڑکنیں حد درجہ بڑھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد تھوڑا سنبھلنے پر اسے لبوں پر شدید جلن محسوس ہوئی۔ انگلی سے چھو کر اس نے دیکھا تو خون نکل رہا تھا۔ خون دیکھ کر وہ وحشت سے التمش کو دیکھنے لگی۔ اس کے لبوں پر بھی مشال کا خون لگا تھا، جسے وہ طنزیہ مسکراہٹ سمیٹ مٹا گیا۔ مشال بھبک کر روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی اسے، اس لیے بے بسی سے سر جھکائے آنسو بہانے لگی۔ جب نہیں لے جا رہا تھا تو ضد کر رہی تھی، اب تو میری بات مان چکی ہو تو پھر نخرے کیوں؟ کار میں بیٹھا ہوں، چلنا ہے تو 2 منٹ میں آؤ، سرد لہجے میں کہتا وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد مشال بھی اٹھی اور بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر گئی اور ڈارک پنک کلر کی لپسٹک اٹھا کر اپنے لبوں پر لگی چوٹ کو چھپانے کے لیے لگانے لگی، پھر چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کے کار میں بیٹھنے پر التمش نے ایک نظر اس کو دیکھا، جو چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل نکلتے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ غصے میں مشال کا چہرہ ہاتھ میں دبوچتے ہوئے اس نے اپنی طرف کیا۔ کیا جتانا چاہتی ہو تم وہاں جا کر سب کو، کہ بہت ظلم کیا ہے میں نے تم پر؟ اب اگر ایک بھی آنسو تمہارا ان آنکھوں سے نکلا تو یقین کرو یہیں پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر جاری رکھنا اپنا رونے کا شغل۔ اس کی انگلیوں کی پکڑ سے مشال کو اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے تکلیف کی شدت سے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تو التمش اسے چھوڑتا ہوا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی صرف یہی سوچ رہی تھی آخر وہ بچی کیسے اور کیوں۔ اس کے سوسائڈ اٹیمپٹ کو فوڈ پوائزن کا نام دینے پر وہ کافی شاکڈ ہوئی تھی۔ اب تک وہ تو ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہوگی، مگر سب کا رویہ اپنے ساتھ اتنا اچھا دیکھ کر بھی وہ حیران تھی۔ تو کیا ان لوگوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی؟ لیکن اگر بعد میں دیکھ لی تو؟ یہ سوچ اس کا دماغ سن کر رہی تھی۔ ریحانہ بیگم بے جان اور عالیہ بیگم اسے مسلسل ہدایات دے رہی تھی، جبکہ ہانیہ اور آغا جان اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کر رہے تھے۔
हादी कोने में खड़ा किसी गहरी सोच में था। उसे समझ नहीं आ रहा था नूर ने आखिर सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। ऐसी भी क्या बात थी जिसने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया। तभी अल्तमश और मिशाल नूर के रूम में इंटर हुए। मिशाल के सलाम करने पर सिवाय हादी और नूर के किसी ने भी जवाब न दिया। पहले अल्तमश की बेरुखी, अब सबका यह रवैया उसे अंदर से मार रहा था। खामोशी से आंसू पीते हुए वो नूर के पास आकर बैठ गई। अल्तमश और हादी के अलावा एक एक करके सब रूम से निकल गए। थोड़ी देर बाद अल्तमश भी नूर से तबीयत का पूछकर और चंद बातें करके बाहर निकल गया। नूर मिशाल से बहुत कुछ पूछना चाहते थे, मगर उसके गाल पर उंगलियों के निशान ने नूर की जुबान ही बंद करवा दी। वज़ियत से मिशाल को देखने लगी, फिर उसको गले लगाकर रो पड़ी। जानती थी कि उसकी बहन को किस तरह गुमराह किया गया था। नूर ने नफरत से वजदान के बारे में सोचा। मिशाल को तो जैसे कोई अपना सहारा मिल गया था। उसका भी ज़ब्त टूटा था। हादी खामोशी से इन दोनों को रोते देख रहा था। वो नूर की वीडियो अपलोड करना चाहता था, मगर हर दफ़ा की तरह फिर मिशाल की सोच ने उसे ये करने से रोक दिया। अगर वो ये वीडियो अपलोड करता तो नूर के साथ साथ हैदर विला के हर फर्द की बदनामी होती, तो ज़रूर मिशाल को भी तकलीफ़ होती और वजदान अली हर किसी को अजियत दे सकता था, पर मिशाल एजाज को नहीं। मिशाल की सोच पर उसने वो वीडियो डिलीट कर दी। फिर मोबाइल पटक कर अपना सर थाम गया। उसकी आंखों में बार बार अल्तमश की तंज़िया मुस्कुराहट और मिशाल को ज़बरदस्ती कार में बिठाने का मंजर घूम रहा था। मुंह पर हाथ फेरते हुए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। फिर सुबह हैदर विला जाने का इरादा करके सोने चला गया, और अभी वह हैदर विला के बाहर खड़ा था। इस महलनुमा घर को एक नज़र देखकर वो अंदर दाखिल हुआ। सामने उसे वो दिखा जिसकी वजदान अभी शक्ल भी देखना गवारा नहीं कर रहा था। अरे वजदान बेटा, आओ अंदर। आगा जान के कहने पर वो अल्तमश को घूरता हुआ लाउंज पर रखे सोफे पर आकर बैठा। उसकी हालत समझते हुए अल्तमश ने चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजा ली। वो संजीदगी से आगा जान से बातें करने लगा, पर बीच में अल्तमश किसी न किसी बात पर उसे टोक देता, जिस पर वो ज़बत से अपने लब भींच लेता। काफ़ी देर तक नूर से बात करने के बाद वो उठी और रेहाना बेगम से मिलने के लिए रूम से निकल गए। उसके जाने के बाद नूर, जो अब थोड़ी देर सोना चाहती थी, हादी को मुसलसल एक जगह खड़ा देख चौंकी। फिर आहिस्ता आवाज़ में कहने लगी, मुझे सोना है। उसकी बात पर हादी अपनी सोच से निकलता हुआ नूर की तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं कुछ सोच रहा हूँ। उसके बीमार से चेहरे को देख हादी ने संजीदगी से कहा, क्या? उसने सवालिया नज़र से हादी को देखा। यही कि अगर तुम स्लीपिंग पिल्स की शीशी में बची 2 पिल्स भी घूंट लेती, तब शायद बचने का कोई चांस नहीं होता, है ना? पर अफसोस, बच गई आखिर। उसने रसानियत से कहा, पर उसकी बात पर नूर का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया। वो घबराते हुए गेट की तरफ देखने लगे। फिर हादी उठकर हादी के पास आई। ये क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? देखो, निकलो मेरे रूम से अभी। जाओ, मुझे आराम करना है। वो बौखला कर कहते हुए हादी को रूम से निकालने लगी, तो हादी ने उसे कंधों से थाम लिया। बात मत बदलो नूर, बताओ क्यों खाई थी तुमने स्लीपिंग पिल्स? हादी ने थोड़ा सख्ती से पूछा, तो नूर ने धुंधलाई नज़र से उसे देखा। बेसाख्ता हादी को इस छोटी सी लड़की पर तरस आया, जो पता नहीं कितना दर्द सबसे छुपाए अंदर रखी थी। बोलो ना नूर, किस बात ने तुम्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया? उसने हाथों का प्याला बनाकर नूर का चेहरा थामा, नरमी से उसे फिर पूछने लगा। तो नूर अज़ियत से आंखें मूंदे रोने लगी। तुम मुझे दोस्त समझकर बता दो। आई प्रॉमिस, मुझसे जो हो सका मैं वो करूँगा तुम्हारे लिए। अपनी कुशादा पेशानी उसकी पेशानी से टिकाए वो हल्की आवाज़ में उसे पूछ रहा था। वो चाहता था कि नूर उससे अपनी तकलीफ़, अपना दर्द शेयर करे। पता नहीं क्यों वो उसे अज़ियत में नहीं देख पा रहा था। नूर ने आहिस्तगी से अपनी बंद आंखें खोलीं, मगर अपने बिल्कुल नज़दीक उससे वजदान का चेहरा नज़र आया, जो खबासा से हंसते हुए उसे देख रहा था। उसने चीखते हुए हादी को धक्का देकर खुद से दूर किया। हादी ने नूर से इस रिएक्शन की तवक्को नहीं की थी, तभी हैरत से उसे देखने लगा। नूर, क्या हुआ? दूर रहो मुझसे। इतना सब कुछ करने के बाद भी चैन नहीं मिला? जो अब फिर आ गए। वो नूर के पास आ रहा था, लेकिन नूर ने उसकी बात काटते हुए गुस्से से बोलकर 2 कदम पीछे लिए। नूर, चिल्ला क्यों रही हो? क्या किया है मैंने? उसे नूर का अचानक बदला हुआ लहजा अजीब लगा। तभी वो हैरत से पूछने लगी, जाओ यहाँ से, जाओ, वरना मैं चीख कर सबको सब कुछ बता दूंगी, जाओ। वो इस तरह चीख कर अपने बाल नोचते हुए हादी को कोई पागल ही लगी।
اوکے اوکے ریلیکس نور، دیکھو میں جا رہا ہوں، پلیز خود کو مارو نہیں، میں جا رہا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ سلاجو انداز میں اٹھاتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا، پھر نور کے اور کچھ کہنے سے پہلے آہستگی سے روم سے نکل گیا، پھر سیدھا اپنے روم میں آیا۔ نور کا یہ لہجہ اور رویہ اسے الجھا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد نور روتے ہوئے گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ کے مشال کے نیچے آنے پر وجدان کھڑا ہو گیا۔ جب سے چہرے پر چھائی سنجیدگی ہلکی مسکراہٹ میں ڈھلی تھی، اس کا مشال کو دیکھ کر مسکرانا التمش کو تھپا گیا۔ آغا جان مشال کو نیچے آتا دیکھ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مشال، وجدان کی پکار پر مشال نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اسے دیکھ کر مشال کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس انسان کی وجہ سے وہ سب کی نظروں سے گر گئی تھی۔ اس سے شدید غصہ آیا وجدان پر۔ دوسری طرف التمش اس کی نم آنکھوں کا کچھ اور مطلب سمجھتے ہوئے اپنی مٹھیاں بھیج گیا اور اس کے پاس پہنچ کر مشال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ وجدان نے خار بھری نظروں سے التمش کو دیکھا۔ مشال پر اس طرح التمش کا رعب جمانا اس کا خون کھولا رہا تھا، مگر چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بات سنو، ابھی میں آفس جا رہا ہوں اور واپسی پر تمہیں یہاں سے پک کر لوں گا، تو ان کچھ گھنٹوں تک تم نور کے روم میں رہو۔ اگر وہ وجدان تمہارے آس پاس بھی دکھا نا مجھے، تو یقین کرو بہت برا حشر کروں گا تمہارا۔ کونے میں لا کر التمش نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے ہوئے گلا کر کہا، پھر جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ اس کی بات پر مشال بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ہم پر شک کر رہے ہیں؟ وہ سسکی تھی التمش کی بے یقینی پر، لیکن اس کے رونے کو نظر انداز کرتا ہوا اسے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وجدان اسے باہر جاتا دیکھ مشال کے پاس آیا، مگر التمش کی دھمکی کے پیش نظر وہ جلدی سے رخ پھیر کر دوسری طرف چلے گئی۔ وجدان انجان نہ تھا جو اس کے گھبرانے کو نوٹس نہ لیتا۔ سمجھ گیا تھا ضرور التمش نے کچھ کہا ہوگا۔ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بے جان کے کمرے میں چلا گیا۔ مشال خود میں ہمت جمع کر کے زمان صاحب کے کمرے میں گئی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر اسے پھر شرمندگی نے آ لیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ عالیہ بیگم کی چنگھاڑ پر وہ پلٹی تھی۔ تائی امی، وہ روتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ یا مر چکی ہے تمہاری شرم کہیں؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کیسے دھڑلے سے یہاں کھڑی ہو؟ نکلو میرے کمرے سے، وہ غصے میں کہتے ہوئے اسے روم سے نکالنے لگی۔ تائی امی، ہم سچ میں بہت شرمندہ ہیں، پلیز ہمیں معاف کر دیں، وہ روتے ہوئے عالیہ بیگم سے منت کرنے لگی، مگر انہوں نے انسنا کرتے ہوئے اسے زبردستی روم سے نکال دیا۔ مشال نے بھیگی آنکھوں سے عالیہ بیگم کو دروازہ بند کرتے دیکھا، پھر نظر موڑ کر دیکھا تو سامنے ریحانہ بیگم تحقیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امی، وہ سسکی پر ریحانہ بیگم خاموشی سے کچن میں چلے گئی۔ وہ ان کے پیچھے جانے لگی۔ امی پلیز آپ تو ایسا نہ کریں، ہم سے نہیں برداشت ہو رہا آپ لوگوں کا یہ رویہ، پلیز معاف کر دیں ہمیں، وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے رو کر کہنے لگی، مگر ریحانہ بیگم نے اسے ہاتھ چھڑوا کر ایک تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، اور خبردار جو آئندہ مجھے امی کہا تو۔ ایسے کس برداشت کی بات کر رہی ہو تم؟ برداشت تو اس لڑکے نے کیا ہے، تمہارے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اس نے تم سے نکاح کیا، ورنہ تم نے جو حرکت کی تھی نا، اس کے بعد وجدان تو کیا کوئی تم سے شادی نہ کرتا۔ کسی پر بلا جواز تہمت لگا کر تم چاہتی ہو کہ ہم سب یہ تمہاری غلط فہمی سمجھ کر معاف کر دے، تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ وہ کلپی تھی اس کے گال پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر، مگر اس کی حرکت یاد آنے پر اسے ٹھیک ٹھاک سنا کر چلی گئی، جبکہ مشال چہرے پر ہاتھ رکھے چپ چاپ انہیں جاتا دیکھنے لگی۔ الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے اس کے پاس۔ آفس میں کام کرتے ہوئے اس کا ذہن مسلسل مشال کی طرف لگا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہونا التمش کا میٹر ہائی کر گیا تھا۔ پیشانی مسلتے ہوئے وہ خود پر قابو پانے لگا۔ تبھی آفس کا گیٹ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ آنے والے کو دیکھ کر التمش نے کوفت سے آنکھیں گھمائی۔ تامی، ایک کال بھی ریسیو نہیں کر رہے ہو؟ کیا اتنی بڑی غلطی ہوگی مجھ سے کہ اتنا اگنور کر رہے ہو مجھے تم؟ نیہا نے اس کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، سوری نیہا، میں بزی تھا، دراصل اس لیے تمہاری کال ریسیو کرنا بھول گیا، اینڈ سوری اگین، میں تمہیں اپنے نکاح میں انوائٹ کرنا ہی بھول گیا۔ ڈیئر ریڈر، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ اس سے بھی زیادہ مزے کی ہے، تو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ نئے ایپیسوڈ سے آپ محروم نہ رہ جائیں۔